بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی کے قابل نہیں ہوتی، یعنی کوئی اسے اٹھا بھی نہیں سکتا، ہلا بھی نہیں سکتا. اب بادشاہ علی نے کیا، 11 سال کا سن ہے سرکار وفا کا، اور مولا علی اس وقت اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھے. اب کتنا فرق ہے خود سوچنا، سرکار وفا میں اور بادشاہ علی میں. یہ سرکار وفا کی عصمت پہ دلیل ہے کہ سرکار وفا خیمے میں لے کے آئے سرکار وفا کو. مولا علی اپنا لباس علی کو پہنایا، یہ عصمت کی دلیل ہے. علی بادشاہ نے چونکہ لباس امامت تھا عباس کو پہنایا، اپنی دستار عباس کو دی، اپنی تلوار عباس کو دی، اپنا رہوار عباس کو دیا. مالک اشتر سے فرمایا مالک اشتر سے لے جا کے گھوڑے پہ سوار کرو. سرکار وفا کو لے کے آ رہے ہیں جناب مالک اشتر. مولا عباس نے فرمایا چچا مالک 1 منٹ ٹھہر. جناب مالک اشتر ٹھہر گئے. سرکار وفا نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی. جناب مالک اشتر قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں سرکار نماز کا وقت نہیں، وقت تو جنگ کا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں. سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں چچا مالک آج بھائیوں کے ہوتے ہوئے بابا کی شاہی میں عباس کو کھل کے جنگ لڑنے کا موقع ملا ہے، میں اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. اچھا چچا مجھے روانہ کر. اب جناب مالک اشتر نے روانہ کیا. آپ جو میرے گھر، میں نے کہا تھا میں ایک حملہ سناؤں گا، ساری سفید نہیں، کیونکہ اگر میں بھی جنگی سنا کے چلا جاؤں تو پھر سرکار وفا کس سے پوچھو گیا. سرکار وفا بتانا مقصد ہے، یہ صرف ایک حملہ میں نے بتانا ہے. اب جناب مالک اشتر نے گھوڑے پہ سوار کیا. اب آپ کے اور میرے 11ویں امام فرماتے ہیں گھوڑے پہ بٹھا کے روانہ کیا. دھوڑ اٹھی، گرد اٹھی، اس دھول کے بعد کچھ بھی نظر نہیں آیا. اب آپ کے اور میرے 11ویں امام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی علی نے آنکھیں کھولی دھول بیٹھی، سامنے 5 لاکھ دشمن میں سے کسی کے بدن پہ اس کا سر نہیں تھا. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. 5 لاکھ میں سے کسی کے بدن پہ اس کا سر نہیں تھا. اب جناب جبرائیل جس نے خیبر میں علی کی تلوار کے وار کو روکا تھا دوڑے ہیں جناب عباس کی طرف کہ جا کے میں عباس کی تلوار کو روکوں. علی بادشاہ فرماتے ہیں جبرائیل کہاں جاتے ہو؟ مولا عباس کے وار کو روک رہے. علی فرماتے ہیں جبرائیل غلطی نہ کرنا، وہ علی نہیں عباس ہے. بڑی مہربانی، نوازش، بہت شکریہ. غلطی نہ کرنا، وہ علی نہیں، علی نے تلوار کا وار روک لیا تھا ورنہ پر کٹ جاتے. یہ عباس ہے، کٹ جائیں گے. ہاں اگر یہ گرانا پر دے سکتا ہے تو کاٹ بھی سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ایک حملہ. اب علی بادشاہ خود گئے، عباس کے بعد کرو بس میں واپس. اب سرکار وفا کو لے کے علی بادشاہ واپس ہے. علی بادشاہ فرماتے ہیں عباس ذرا یہاں چلو نا میرے سامنے. سرکار وفا چلنے لگے علی بادشاہ کے سامنے. علی دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں مالک اشتر میرے قریب. مالک اشتر قریب ہے. خدا کی قسم اگر قیمت نہ ملی انتصار حیدر کا خون ہو جائے گا، یہ ذہن میں رکھنا. بڑی محنت سے میں نے یہ جملہ اکٹھا کیا ہے، پتہ نہیں کس کتاب سے. جناب علی بادشاہ فرماتا ہے مالک اشتر میرے قریب آ. مالک اشتر قریب آئے. قریب آ کے جب آ گئے مالک اشتر سرکار وفا کی طرف دیکھ کے بادشاہ علی مالک اشتر سے کہتے ہیں مالک اشتر تم دیکھ رہے ہو نا عباس کو؟ ہاں ہاں مولا دیکھ رہا ہوں. علی بادشاہ فرماتے ہیں مالک اشتر اب مجھے پتا چلا ہے کہ جب علی تلوار نکال کے میدان میں جاتا تھا تو محمد مصطفیٰ علی کے ترانے کے اوپر تھا. نہیں اب خود دیکھو محمد مصطفیٰ. اور کبھی زندگی میں کوئی خواہش نہ رکھنے والا علی، مجھے کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے بتا دے کہ علی نے کبھی زندگی میں کوئی ایسی خواہش ہو جو رکھی ہو؟ نہیں رکھی. مجھے علی ہی کی ولایت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں. جناب مالک اشتر سے بادشاہ علی نے فرمایا ہے مالک اشتر میری خواہش ہے کاش میں عباس ہوتا. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نامدار صلوات. کاش میں عباس ہوتا. آپ کو پتا ہے سرکار کا ایک لقب ہے ابو الفضل. یہ کیوں کہتے ہیں؟
کچھ لوگوں نے کہا کہ جی سرکار کے بیٹے کا نام ہے فضل، اس وجہ سے کہا جاتا ہے ابو الفضل. غلط، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں غلط. کوئی عالم یہ ثابت کر کے دی، کیونکہ کنیت ہمیشہ ہوتی ہے بڑے بیٹے کے نام سے. سرکار کے بڑے بیٹے کا نام ہے محمد. اگر سرکار کی بیٹے کی وجہ سے تو پھر ابو محمد ہونی چاہیے تھی، ابو الفضل نہیں. ابو الفضل کیوں ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں. جب سرکار وفات دنیا پہ آئے ہیں، مسجد میں تھے امیر کائنات جناب فضا دوڑ کے گئی ہیں، جا کے مبارک دے کے کہتی ہیں یا علی مبارک ہو، جس کا آپ کو انتظار تھا وہ آ گیا. نہیں اب سوچو تو صحیح، یہ علی ہے کون؟ مجھے علی کی عزت کی قسم، علی وہ ہے کہ پردے میں جس کا انتظار توحید کرتی ہے، میدانوں میں جس کا انتظار محمد مصطفیٰ کرتا ہے، وہ علی جس کا منتظر ہو اسے عباس کہتے ہیں. وہ علی جس کا منتظر ہو وہ عباس ہے. علی بادشاہ مسکرائے، چہرہ گلنار ہو گیا. علی بادشاہ مسجد سے اٹھے چلے ہیں گھر کی طرف. علی بادشاہ گھر کی طرف گئے. جب گھر پہنچے ملکہ شام نے تھا اٹھایا ہوا، یوں ہاتھوں پہ لے کے بھائی جان میرے بھائی میں پڑھ رہا ہوں، میری طرف توجہ. آپ کی وجہ سے آپ کے ساتھ 2 3 4 جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نظر آپ کی طرف ہے. سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے، حیبت میرے عباس کی سر عرش تلک ہے. یہ کہہ کر گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل، بجلی میرے عباس کے لہجے کی کڑک ہے. نعرہ حیدری. یہ ذہن میں رکھنا یہ بات غلط نہیں ہے، آپ کے اور میرے امام کی حدیث ہے غلط پڑھوں کتے کی موت مروں، یہودی ہو کے معاشر کے میدان میں معشور ہوں. مجھے آپ کے اور میرے بادشاہ علی بادشاہ کی ولایت کی قسم ہے. آپ کے اور میرے امام فرماتے ہیں بادل 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے گرجنے والا، ایک ہوتا ہے برسنے والا. گرجنے والا بادل جو ہے یہ عباس کے قبضے میں ہے، اور جو برسنے والا ہے یہ قائم کے قبضہ میں. یہ ہے کائنات ہے ہی قبضہ میں. کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے کیونکہ یہ اولل امر ہے. اولل امر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اولل امر کیا ہوتا ہے؟ جو حکم دینے والا ہو. حکم دینے والا. فرشتوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے فالمدبرات امرا، یہ امر کی تدبیر کرتے ہیں، اور یہ اولل امر ہے. چلو میں اگر اجازت دو تو آپ کو امر اور اولل امر کیا بتاؤں کچھ، اگر اجازت دو پھر آؤں گا سرکار وفا پہ. ہاں یہ آج میں سنا کے جاؤں گا سرکار وفا، چاہے مجھے 1.5 گھنٹہ پڑھنا پڑے. آج میں مکمل کروں گا کیونکہ آج تھوڑی سی گرمی بھی کم لگ رہی ہے مجھے، تو آج میں مکمل کروں گا. اور آگے بھی غالباً آج مجھے اتنا جلدی نہیں جانا. تو میں نے کیا کہا؟ امر اور اولل امر. یمن سے ایک قافلہ آیا شام، سوال لے کر خبیث شام کے پاس. پتا ہے نا خبیث شام کا؟ یہ بڑی مکار چیز کا نام ہے. اسی سے لومڑی کی مکاری کا نام مکار رکھا گیا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. ہاں بڑا مکار ہے خدا کی قسم، اتنا مکار ہے کہ لومڑی کو بھی چکما دے جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. ہاں ہاں جو حقیقت ہے، تاریخ پڑھیے گا. اس کے پاس آ گئے، پہنچ گئے قافلہ جو یمن سے آئے. انہوں نے آگے کہا کہ سرکار، خبیث شام سے کہہ رہے ہیں کیونکہ انہیں نہیں پتا تھا رسول کا وارث کون ہے، انہوں نے صرف سن رکھا تھا. کہا سرکار بات یہ ہے کہ ہمارے 2 سوال ہیں، اگر آپ اس کا جواب دے دیں ہم آپ کو رسول کا مسیح برحق مان لیں. میں نے پہلے کہا ہے چلا تو یہ تھا ہے، ان کا سوال کرو. اب یمن کے رہنے والے جو قافلہ تھا انہوں نے سوال کیا. انہوں نے کہا ہمیں یہ بتاؤ کہ امر اور اولل امر میں کیا فرق ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امر میں اور اولل امر میں کیا فرق ہے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ معاویہ نے کہا، یعنی خبیث شام نے یہ کہا کہ آپ یہاں مہمان ہیں ہمارے، ہم پہلے آپ کی مہمان نوازی کرتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ان کی میزبانی کرنے لگ گئی. اندر آ کے آپ نے جو مشیر تھے اس کے ان سے مشورہ کیا کہ سوال کا جواب تو مجھے آتا نہیں، کروں کیا؟ انہوں نے کہا کہ تجھ سے اس سوالوں کے جواب بنتے ہی نہیں. علی کے پاس بندہ بھیج اپنا، اور اسے کہہ کر راتوں رات جواب لے کے آئے. وہ تمہارے بندے کو دے گا، تمہارا بندہ تمہیں بتائے گا، تم میں نے جواب دے دینا، تمہاری بلے بلے ہو جائے گی. اور اس نے کہا ٹھیک ہے. اب ایک بزرگ تھا، اس کے کانوں تک یہ بات پہنچی. اس نے جا کے کہا یمنیوں سے کہ یہ چال چلنے لگا ہے
یمنیوں نے اپنے گھوڑے سوار کو تیز رفتار گھوڑا دیا, فرمایا تو اس سے پہلے مسجد کوفہ پہنچ, وہاں پہ جو شخص بھی خطبہ دے رہا ہوگا وہ علی ہوگا, اس سے سوال کرنا. اب وہ یمنی تھا, وہ جلدی جلدی آیا, آگے پہنچ گیا. جب وہ سامنے آیا, امیر کائنات خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دیتے ہوئے امیر کائنات کو یہ کہو کہ کہتا ہے یا علی میں آپ کا یہاں شہری ہوں, یہاں آپ کے شہر میں رہنے والا ہوں. امیر کائنات مسکرائے, مسکرا کے فرماتے ہیں میں تجھے جانتا ہوں, یمن سے چلا ہے, خبیث شام کے پاس پہنچا ہے, سازش کے تحت اس نے تجھے جواب دینا چاہا, اب تو میرے پاس آ کے مجھے ہی کہتا ہے تو میرا شہری ہے. حیدری سر اٹھانا بات آگے ہے. کہتا ہے اچھا مولا اگر اتنا پتا ہے تو پھر میرے سوالوں کا ہی پتا ہوگا. امام نے فرمایا ہاں ہاں مجھے پتا ہے. اچھا پتا ہے تو مولا جواب دے. امام نے فرمایا میں نہیں, وہ میرے دو شہزادے کھیل رہے ہیں, جس سے جی چاہے سوال کر جواب مل جائے گا. اب وہ یمنی آیا, آتے ہی اس کی نظر نے انتخاب کیا سرکار حسن بادشاہ کا. کیا بات ہے. دیکھیے نجم الحسن قرارگی نے جو لکھی ہے 14 ستارے, اس میں بھی یہ روایت موجود ہے. یہ اردو کی ہے, یہ ہر شخص کے پاس موجود ہوگی, تقریباً ہر گھر میں موجود ہے, شیعہ گھر میں. یہ پتہ کر لیجیے گا, اس میں بھی یہ روایت موجود ہے. میں جو پڑھ رہا ہوں میں بڑی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں, لیکن اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. اب وہ یمنی آیا حسن بادشاہ کے پاس. سرکار حسن کھیل رہے تھے چھوٹے بھائی حسین کے ساتھ. دو روایتیں ہیں, ایک ہے کہ کھیل رہے تھے, دوسرا ہے کہ حسین بادشاہ کو حسن بھائی کھلا رہے تھے. بڑا بھائی چھوٹوں کو کھلاتا ہے, کھلا رہے ہیں. اس نے آگے کہا سرکار میرا ایک سوال ہے. سرکار حسن نے سر اٹھایا, فرمایا تیرے سوال کو بھی جانتا ہوں, بھیجنے والے کو بھی جانتا ہوں. کیا بات ہے. سوال کو بھی, بھیجنے والے کو. اس نے کہا سرکار پھر جواب دے. اب ہونا یہ چاہیے تھا, اب میں آگے ہوں امر بتانے لگا ہوں, سر اٹھانا. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ سرکار اس کو جواب دیتے, سرکار نے الٹا اس پہ سوال کر دیا. سرکار نے فرمایا پتھر سخت ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. یہ تو پوچھنے والی بات ہی نہیں ہے. اس نے کہا کہ پوچھنے والی بات ہی نہیں ہے مولا, پتھر تو یقیناً سخت ہے. امام نے فرمایا نہیں, لوہا اس سے زیادہ سخت ہے جو اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. سر اٹھانا. وہ کہتا ہے ہاں ہاں مولا بالکل اسی طرح. اب جب اس نے اقرار کر لیا کہ لوہا سخت ہے پتھر سے, اب امام نے فرمایا لوہا سخت ہے. اس نے کہا مولا پتھر کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے, سخت نہیں تو اور کیا ہے. امام نے فرمایا نہیں, آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے جو اسے پگھلا دیتی ہے. ہاں. اس نے کہا مولا بالکل اسی طرح. امام نے فرمایا آگ سخت ہے. اس نے کہا مولا جو پتھر کو ریزہ ریزہ کر دے وہ لوہا ہے, اور جو لوہے کو موم بنا دے وہ سخت نہیں تو اور کیا. امام مسکرائے, فرمایا نہیں, پانی اس سے بھی زیادہ سخت ہے جو اس کو بجھا دیتا. ہاں سر اٹھانا. مولا نے فرمایا پانی اس سے بھی زیادہ سخت ہے. اس نے کہا مولا بے شک اسی طرح ہے. امام نے فرمایا اگر تو نے اقرار کر لیا ہے تو مجھے یہ بتا پانی سخت ہے. اس نے کہا مولا سخت نہیں تو اور کیا, جو آگ کو بھی بجھا دے, جس کی اگر کسی ندی کا, کسی نہر کا, کسی دریا کا اگر ایک بند ٹوٹ جائے, شہروں کے شہر تباہ ہو جائے, شہروں کے شہر غرق ہو جائیں. وہ جناب نوح کے دور کا جو سیلاب آیا تھا اس نے تو ساری زمین کو غرق کر دیا تھا. مولا پانی اس سے زیادہ چیز کیا ہے جو طاقتور ہوگی. امام مسکرائے, مسکرا کے فرمایا سورج جو اسے سکھا دیتا ہے. ہاں میں قریب آ گئی ہوں. مولا بتا رہے ہیں ڈیفینیشن کتنے آسان طریقے سے امام سمجھا رہے ہیں امر اور اول الامر کا فرق. امام نے فرمایا سورج اس سے بھی زیادہ سخت. مولا نے پوچھا کہ سورج سے زیادہ کوئی چیز سخت ہو سکتی ہے. اب یہ بندہ حیران ہو گیا, چوک گیا, سنبھل گیا. سنبھل کے کہتا ہے مولا آپ ہی بتا دیں کہ وہ سورج جو غروب ہو جائے تو ساری دنیا پہ اندھیرا چھا جاتا ہے, جو طلوع ہو تو ساری دنیا روشن ہو جاتی ہے. مولا اس سے زیادہ کیا چیز سخت ہو سکتی ہے. امام مسکرائے, مسکرا کے فرمایا بادل جو اسے چھپا دیتا ہے. اللہ اکبر. بادل جو اسے چھپا دیتا ہے. اس نے کہا مولا بالکل اسی طرح. مولا نے فرمایا بادل سے زیادہ کوئی چیز سخت ہو سکتی ہے. اس نے کہا مولا بادل جو سورج جیسی طاقتور چیز کو چھپا دیتا ہے اس سے زیادہ کیا چیز طاقتور ہو سکتی ہے. امام نے فرمایا ہوا. یار یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ بادل کو ہوا ہی اڑا کے چلتی ہے. مولا نے فرمایا ہوا اس سے بھی زیادہ سخت ہے جو اسے اڑا کے لے جاتی ہے. اب امام نے سوال کیا, بالکل قریب آ گئے. جو مولا نے جواب دیا ہے امر کا بالکل اس کے قریب آ گیا. امام نے کیا فرمایا کہ ہوا سے کوئی چیز زیادہ سخت ہو سکتی ہے. اس نے کہا مولا ہوا سے زیادہ کیا چیز سخت ہو سکتی ہے, یہ تو بستیوں کی بستیاں اڑا کے لے جاتی ہے. امام مسکرائے, مسکرا کے فرمایا وہ فرشتہ جو اس ہوا کو چلاتا ہے.
नहीं कोशिश करो मेरे साथ बोलो अगर बात समझ में आए तो। इमाम ने फरमाया कि वो फरिश्ता जो इस हवा को चलाता है वो हवा से ज्यादा सख्त है। अब इमाम ने फरमाया कि इस फरिश्ते से ज्यादा कोई चीज सख्त हो सकती है? उसने कहा मौला जिसे मौत भी नहीं आ सकती वो तो फरिश्ता है। इमाम ने फरमाया गलत ना बोल, मौत से उस हस्ती को नहीं है, यानी तौहीद को सिर्फ मौत नहीं है, बाकी हर चीज ने फना होना है। पता इससे ज्यादा कोई चीज सख्त है? उसने कहा मौला मेरी नजर में तो नहीं। इमाम ने फरमाया इससे ज्यादा चीज है मौत, जो इसको मौत दे देगी, और मौत से ज्यादा सख्त है मलकल मौत जो मौत देता है। मलकल मौत से ज्यादा सख्त है अम्र जो अल्लाह करेगा, और मलकल मौत भी मर जाएगा। अब सुनो अगला उलिल अम्र क्या बताया इमाम ने, क्योंकि उसने अम्र और उलिल अम्र पूछा था। इमाम ने फरमाया कि अम्र वो है जो मलकल मौत को मार देगा, और उलिल अम्र मौला इमाम ने फरमाया कि जिसके हाथ पे उगी हुई उंगली की पुष्ट पे उगे हुए नाखून की हल्की सी चुम्बिश के इशारे से कायनात तरतीब पाए उसे उलिल अम्र कहते हैं। नहनु उलिल अम्र, हम उलिल अम्र हैं, हम उलिल अम्र हैं। तो ये उलिल अम्र हैं, अम्र को हुक्म देने वाले, अम्र को चलाने वाले। बात समझ में आ रही है? सरकार वफा पे था, मैं भूला नहीं हूं। अब बादशाह अली ने आके मलका शाम से अपने बेटे को लिया हाथों पे, अपने बेटे को लिया। मैं समझा कोई सवाल है, कहा बेशक अगर सवाल हो मेरे मौजू के मुतल्लिक तो बेशक कर लेना, मौजू के मुतल्लिक लो तो मैं तकरीबन आधा घंटा पहले आ जाए, तुम वहाँ आके कर लिया करो, और कोशिश किया करो यार थोड़ा जल्दी आ जाया करो। लाइट का कोई मसला नहीं है, मेरी आवाज़ 14 ने मुझे इतनी दी है कि आप सब तक पहुँच जाएगी, कोशिश करके थोड़ा जल्दी आ जाए करो। लामा साहब इमाम बारगाह में गया था, वो कह रहे थे कि यार आज भी 8:30 बजे शुरू, 8 बजे शुरू करवाते हैं मजलिस, हम भी 8 बजे शुरू करवाते हैं, आप थोड़ा सा टाइम में रद्दो बदल गए ताकि आपका इलामा हम कितने बजे होती है? वहाँ पे 8 बजे शुरू होती है। चलो 9 बजे तो आप सब आ सकते हैं यहाँ, 9 बजे आ जाया करना, अब यही हम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हमने क्या किया होता है। अच्छा बात क्या हो रही थी कि अली बादशाह ने मलका शाम से अपने बेटे को लिया हाथों में। अब अली बादशाह ने 2 काम किए। कौन से? पहला काम ये किया, अली बादशाह ने सरकार वफा के लबों पे जबान फेरी। समझना यार, लबों पे जबान फेरी, आंखों पे जबान फेरी, कानों पे जबान फेरी, पैरों पे जबान फेरी, हाथों पे जबान फेरी। अब मलका शाम से रहा ना गया, उसने कहा पापा ठीक है बेटों को चूमते हैं, समझ आता है, औलाद को प्यार करना समझ में आता है, लेकिन आपने ये जुबान क्यों फेरी? बादशाह अली फरमाते हैं कहाँ कहाँ फेरी? फरमाया बाबा आपने अब्बास के लबों पे फेरी, बाबा आपने अब्बास की आंखों पे फेरी, बाबा आपने अब्बास के कानों पे फेरी, बाबा आपने अब्बास के पैरों पे फेरी, बाबा आपने अब्बास के हाथों पे फेरी। सर उठाना भाई जो अब्बास सुनने आया है। मौला फरमाते हैं हाँ फेरी है। बाबा क्यों फेरी है? फरमाया मैंने लबों पे इसलिए फेरी ताकि अब्बास जिंदगी पर जो बोले हक बोले, कानों पे इसलिए फेरी ताकि जो सुने हक सुने, हाथों पे इसलिए फेरी ताकि जब हाथ उठे हक के लिए उठे, पाँव पे इसलिए फेरी ताकि जब भी चले हक की तरफ चले, आंखों पे इसलिए फेरी जब भी देखे हक देखे। बंदा मोमिन हो, दिल में अब्बास की मवद्दत हो, चुप करके बैठ जाए मैं नहीं मान सकता, चाहो उलमाए ज़माना से पूछो अब कायनात में उससे बड़ा कोई हक है? अगर नहीं है तो अब कायनात में जहां जहां अल्लाह है अब्बास देखेगा। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, नवाजिश, बहुत मेहरबानी। अब कायनात में जहां जहां पे अल्लाह है अब्बास देखेगा, क्योंकि अल्लाह से बड़ा तो हक कोई नहीं। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, क्योंकि अभी मैं बैठा हुआ था तो बहस कर रहा था कि वो नूर ही नूर है, और ये भी ज़हन में रखिएगा शाकिर भाई, मैंने आपसे कहा था कि जिस दिन मैंने तौहीद भी पढ़ दी इनको पचनी तौहीद भी नहीं। हाँ ये हकीकत है, क्योंकि मैं होवा वाली तौहीद से बहुत ऊपर हूँ, उलूहियत वाली तौहीद पे हूँ मैं, ये ज़हन में रखिएगा। अल्लाह को अब्बास उन्हीं आंखों से देखेगा बादशाह अली ने जिन आंखों से देखा था। क्योंकि बादशाह अली से पूछा गया था मौला आपने अल्लाह को देखा है? बादशाह ने फरमाया था कि मैं उसकी इबादत ही नहीं करता जिसे मैंने देखा नहीं। तो बस जिन आंखों से
بادشاہ علی نے دیکھا، انہیں آنکھوں سے دیکھا ہے سرکار وفا نے، اور دیکھتے ہیں اگلی بات جناب زینب عالیہ نے ملکہ شام نے کی، بابا جی، بابا میرے بھائی کا نام میری ماں زہرا نے عباس رکھا تھا، آپ کیا رکھتے ہیں؟ اب پہلے دن چند لمحے ظاہری زندگی ہے سرکار وفا کی، یوں ہاتھوں پہ اٹھا کے علی فرماتے ہیں تیری ماں نے اسے عباس کہا ہے، میں ابو الفضل کہتا ہوں۔ ایک جملہ دے کے آگے بڑھ رہا ہوں، پھر کبھی آیا عشرے کے بعد تو پورا کلندر پاک گھنٹے کا موضوع آپ کو سناؤں گا، فی الحال صرف ایک جملہ دینے لگا ہوں۔ یہ کلندر پاک کی بات کر رہے ہیں، کون ہے کلندر؟ جس نے سندھ کی نگری پہ اڑ کے کہا تھا کہ سگے کوئے شیر یزدانم، میں علی کی گلی کا کتا ہوں، خدا کی قسم سید ہے، خون ہے علی کا، بیٹا ہے علی کا، لیکن اس نے دیکھا کہ وہ خدا نما، وہ مظہر خدا ہے، میں ان کے سامنے ایک عام سا بندہ ہوں۔ اس نے اقرار کر لیا میں علی کی گلی کا کتا ہوں۔ علی نے کہا تو نے اقرار کیا نا کہ تو میری گلی کا کتا ہے، میں علی ہو کے وعدہ کرتا ہوں بڑے بڑوں کو تیرے در کا کتا نہ بنایا۔ علی نے بہت مہربانی، دوبارہ یہ وقت ضائع ہو رہا ہے، بہت مہربانی۔ ظاہری زندگی ہے سرکار وفا کی، کچھ لمحے، اور علی کہہ رہے ہیں ابو الفضل، ہاں بیٹے کی وجہ سے یہ نام نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں پھر کہہ رہا ہوں بیٹے کی وجہ سے بھی، ہاں بیٹا بڑا تھا ابو محمد، جس طرح سرکار عمران کو آپ ابو طالب کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مولا علی کے سب سے بڑے بھائی کا نام تھا طالب، ابو طالب، طالب کے باپ ابو الفضل، یہ کہتے ہیں کہ فضل کا باپ اس کا ترجمہ نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا مجھے ایک بات تو بتا، خود علی کیا ہے؟ خود علی ہے ذو فضل، یعنی دوہری فضیلتوں والا، ڈبل فضیلتوں والا، دوہری فضیلتوں والا۔ علی کہہ رہا ہے کہ عباس ابو الفضل ہے، فضل کا مالک ہے، فضیلتوں کے مالک کو عباس کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستوں؟ اب یہی سرکار وفا، میں انتصار حیدر بغیر دلیل کے پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں، جب تک میرے پاس پہاڑ سے بڑی وزنی دلیل نہ ہو میں بات نہیں کرتا۔ آؤ ایک واقعہ سنو سرکار وفا کا، اور بلکہ دو واقعہ سنا کے پھر میں چھوڑ دیتا ہوں منبر۔ مصائب بھی میں تھوڑا ہی پڑھوں گا کیونکہ میرے بعد بھائی پڑھنے والے ہوتے ہیں، ایام عشرہ کے مصائب انہی کا حق ہے کیونکہ آخر میں وہ ہوتے ہیں، میں نے اب تک وہ مصائب نہیں چھیڑے اور میں چھیڑوں گا بھی نہیں، وہ انہی کا حق ہے، وہ پڑھیں گے۔ اگر میں آخر میں ہوتا تو پھر میں پڑھتا، آپ کو مصائب سناتا۔ لیکن سرکار وفا کے دو ایسی فضیلتیں ہیں میرے سامنے۔ کتاب کا نام ہے ذکر العباس، ذکر العباس، شیخ تبتی ہیں لکھنے والے، تبت کے رہنے والے تھے، شیخ محمد نام تھا ان کا، تبت کے رہنے والے تھے تو مشہور ہو گئے شیخ محمد تبتی، لوگ تبتی یعنی کہ تبت کے رہنے والے تبتی۔ جس طرح کوئی نجف سے پڑھ کے آ جائے تو کہتے ہو نجفی، قوم سے پڑھ کے آ جائے تو قمی، لکھنؤ سے پڑھ کے آ جائے تو لکھنوی، اسی طرح وہ تبت کے رہنے والے تھے، لوگ انہیں تبتی کہنے لگ گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شب کو یعنی ایک رات میں سویا، میری نظر میں، مجھے انتصار حیدر کی نظر میں اتنی بڑی فضیلت میرے خیال پہ اور کسی کی میں نے نہیں دیکھی اس گھرانے میں جتنی عباس کی دیکھی ہے۔ اب میں بتانے لگا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں، میں خواب شب کو سویا، جب سویا تو میں نے دیکھا محشر کا میدان لگا ہوا ہے، رسول معظم تشریف فرما ہے، خرامہ خرامہ چلتے علی بادشاہ قدموں پہ ہاتھ رکھا، یا رسول اللہ میرے عباس میں یہ فضیلت، چونکہ کتاب فارسی کی ہے، رسول فرماتے ہیں میدان یعنی میں جانتا ہوں، سرکار فرماتے ہیں میرے عباس میں یہ فضیلت، رسول فرماتے ہیں میدان میں جانتا ہوں، سرکار میرے عباس میں یہ فضیلت، رسول فرماتے ہیں میدان یعنی علی بادشاہ عباس کی فضیلتیں گنواتے گئے، سرکار رسالت معاب کہتے گئے میدانم میدانم میدانم، میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں۔ سرکار علی بادشاہ نے رسالت کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ اگر میرے عباس میں اتنی فضیلتیں ہیں تو کچھ تو آپ بھی دینا۔ سرکار محمد مصطفیٰ نے علی کا بازو تھاما، بازو تھام کے سرکار محمد مصطفیٰ علی سے فرماتے ہیں یا علی عباس کی فضیلت کے لیے
یہی کافی ہے کہ چلو ہم دونوں چل کے عباس کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں اچل عباس تو نماز پڑھا، ہم تیرے پیچھے پڑھتے ہیں۔ کیا بات میں نے کل بھی بتایا تھا، پرسوں بھی، کہ ان کے درمیان رشتہ داریاں نہیں منصب ہوتی، جب جس کو مل جائے حجتوں کے درمیان۔ بس ایک جملہ مسائل کا اور پھر چھوڑ دوں گا، تقریباً مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے پڑھتے ہوئے۔ شاکر بھائی اب راضی رہنا، کل انشاءاللہ علی کا دوسرا راز میں بیان کروں گا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی فضیلت، کیونکہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ میں وہ چیز پڑھنے کا عادی ہوں جو باقی نہیں پڑھتے۔ شعراء کی زبان سے آپ نے سنا ہوگا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا فضائل، کل میں آپ کو سناؤں گا۔ شاعری میں نہیں، جو علماء نے لکھا، جو صلحاء نے دیکھا، جو واعظین نے لکھا، کیونکہ خاک شفا میں ان کا بھی بہت ہاتھ ہے، اس لیے سنانا ضروری ہے۔ آج فقط یہ بتانا ہے، 10 شعبان 58 ہجری، جمعے کا دن، صبح کی نماز کے بعد قرآن عصمت کے گھر آیت تطہیر بن کے اتری ہے سکینہ۔ سبحان اللہ۔ میں تو لفظ ہی دے سکتا ہوں نا، میں روز بتاتا ہوں، مصائب کوئی پہاڑ نہیں ہوتا جو گرا دیا جائے۔ ہائے ہائے جناب سکینہ کی مصیبت کے 2 جملے میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، مجھے علی کی عزت کی قسم، کربلا کے میدان میں 9 لاکھ نے اتنے تیر حسین کو نہیں مارے جتنے کربلا سے شام تک سکینہ کو تازیانے لگے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ 58 ہجری، 10 شعبان، جمعے کا دن، صبح کی نماز کے بعد قرآن عصمت کے گھر آیت تطہیر بن کے اتری ہے سکینہ۔ دن گزرتے رہے، اب گنتے آنا، 58 ہجری، 59 ہجری 1 سال، 60 ہجری 2 سال، 61 ہجری 3 سال، شعبان کے بعد آتا ہے رمضان، اسی طرح ہے 3 سال 1 مہینہ، سر اٹھانا تھوڑا سا گننا، میرا ساتھ دینا، 3 سال 1 مہینہ، رمضان کے بعد آتا ہے شوال، کتنے ہو گئے؟ 3 سال 2 مہینے، شوال کے بعد آتا ہے ذکات، 3 سال 3 مہینے، ذکات کے بعد آتا ہے ذی الحج، 3 سال 4 مہینے، ذی الحج کے بعد آتا ہے محرم۔ اب کتنے ہو گئے؟ 3 سال 5 مہینے، پھر 10 دن، 3 سال 5 مہینے 10 دن اور 5 گھنٹے کی تھی سکینہ جب باپ کے قاتل نے پہلا تماچا مارا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ جب باپ کے قاتل نے پہلا تماچا مارا، یہ وہ معصومہ ہے اس گھرانے کی جس کے بارے میں آپ کا اور میرا 12واں امام فرماتا ہے، میرا سلام ہو اس معصومہ پر جس معصومہ کے رخساروں کا رنگ باپ کی شہادت سے لے کر اپنی شہادت تک مسلسل بدلتا رہا۔ میں نے لفظ کہہ دیا ہے، ایک روایت میں نے کہا ہے پڑھنی ہے، زیادہ نہیں پڑھنی۔ آپ نے سنا ہے اب تک کہ ہر شہید کا سر قلم ہوا ہے، پڑھوں گا جناب سکینہ کی مصیبت کا ایک جملہ، ہر شہید کا سر قلم ہوا ہے، مقتل میں نہیں ہوا، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے علی کی عزت کی قسم، مقتل میں نہیں ہوا، ہر شہید کا سر نہیں ہوا مقتل میں قلم۔ کچھ ایسے شہید ہیں جن کا سر خیموں کے سامنے قلم ہوا ہے، اور میں بتاتا ہوں کیسے ہوا ہے۔ خیموں کے سامنے بھی ہوتا اتنے نہ روتے، مجھے یہ علم عباس کی قسم ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جناب اکبر کا سر لیلا کی گود میں قلم ہوا،
جناب اصغر کا سر شغرا کی گود میں قدم ہوا اور جناب علی اکبر کا سر جب یہ قلم کر رہے تھے نا، مجھے علی کی عزت کی قسم ہے، جناب سکینہ دوڑی ہوئی دوڑی آئی ہے، آگے خود کو بھائی کے لاشے پہ گرایا ہے، جب بھائی کے لاشے پہ گرایا ہے ایک لائن تازیانہ لے کر آگے بڑھا، جب یہ آگے بڑھا جناب سکینہ نے دیکھا، کہا میں اپنے بھائی کا سر قلم نہیں ہونے دوں گی۔ اللہ جانے کیسا ظالم تھا، اس نے بی بی کی پشت پہ تازیانے سے سطریں لکھنی شروع کیا، اور بی بی کی آواز آئی بابا، حسین کی آواز آئی زینب میری سکینہ مر جائے گی، وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اسی کے قابل